بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار قبول ہونے کی نشانیاں۔ جب کسی انسان کا استغفار قبول ہوتا ہے تو اس کے گھر میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نشانی، محترم ناظرین، جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ نے اس انسان کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا، دل پر برائیوں کے سیاہ پرش چڑھ ہو چکے ہیں، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ شخص جو نیکی سے دور ہو چکا ہے، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے اعمال نامے میں نافرمانیوں کا انبار ہو، اگر دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر استغفار اسی طرح اثر رکھتا ہے؟ کیا زبان سے ادا ہونے والا یہ الفاظ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ہوا میں حل ہو کر کہیں گم ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ سمجھا سکتے ہیں اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، آخر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل سکتی ہے؟ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، جو مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ عمل صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، بیماریوں کو شفا، گناہ گاروں کو لے ولی بنا دیتی ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، آپ کیسے جانیں گے آپ کا استغفار واقعی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں؟ اگر اللہ کسی کے استغفار کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو کسی بھی شخص کو واضح طور پر بتا دیتی ہے وہ اللہ کے رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء اولیاء کی زندگی میں ظاہر ہوتی رہی، وہی نشانیاں جن کی بدولت اللہ نے کتنے ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنے قربت عطا کی اور کتنے ہی بدبختوں کو ہدایت سے نواز دیا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو آپ کی راتیں بدل جائے گی، آپ کی دعائیں فضا میں بھٹکنے کے بجائے عرش تک جا پہنچے گی اور زمین آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگے گی۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی دل کی بوجھ کو ہلکا ہو جانا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے بعض اوقات ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور ایک اندر اضطراب سا رہتا ہے، جیسے کوئی چیز ہمیں اندر سے ہی اندر کھائی جا رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو گناہوں کا بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے۔ کوئی گناہ جیسے بھی ہو، ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جگڑ لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، سب سے پہلے تبدیلی جو اس کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہی دل جو پہلے ہر وقت بے چین رہتا تھا، اچانک اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جسے کسی نے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ استغفار گناہوں کی وہ زنجیر کاٹ دیتا ہے جو انسان کو اندر سے جکڑ کر رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس پر سکون بنا دیتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک روشنی تازگی محسوس کرتا ہے۔
اگر آپ نے دل میں استغفار کرنے کے بعد اپنے دل میں روشنی، سکون، ہلکا پن محسوس کیا تو سمجھ لیں یہ پہلا اشارہ ہے، اللہ نے آپ کے استغفار کو قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے استغفار کیا اور اب بھی دل پر وہی بوجھ ہے، وہی بے چینی ہے، وہی اضطراب ہے، تو شاید ابھی آپ کی توبہ میں وہ اخلاص جو مطلوب ہے باقی ہے۔ لہٰذا اس کیفیت پر اپنے دل کے حالت کو دیکھیں۔ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی دل کا ہلکا ہو جانا ہے اور گناہوں کے بوجھ کم ہو جانا ہے۔ دوسری نشانی رزق میں برکت، آسانیاں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آ رہی ہے، رزق کم ہوتا جا رہا ہے، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر چیز رک سی گئی ہو۔ جان لے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور تم پر آسمان سے موصلہ دار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات لائے گا اور تمہارے لیے نہر جاری کرے گا۔ یہی استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کسی کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جو رزق تنگ لگتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، پہلے جو محنت بے نتیجہ لگتی تھی وہ فائدہ دینے لگتا ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا وہ سنبھلنے لگتا ہے، اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھی تو موقع پیدا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اچانک ایسے ذریعہ سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا آپ کی مالی پریشانی کم ہو رہی ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہے، تو رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ مضبوط نشانی ہے۔ تیسری نشانی برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت ہے۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لیں اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے اس کا دل برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکا ہوا بڑھنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا، اے علی، ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہم نے نماز پڑھی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ایک نماز پڑھ لو اور اگر دوسری نماز پڑھنے کو دل کرے تو پھر یہ جان لو تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی، اور اگر تمہارا اگلا نماز کو دل نہ کرے تو پھر جان لو تمہاری پچھلی نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر استغفار قبول ہو جائے یعنی اللہ توبہ قبول کر لے تو وہ شخص جو پہلے گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا اب اسے وہی گناہ یہ خوفناک چیز لگنے لگتا ہے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل میں راحت بن جاتی ہے۔ جب پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا قرآن ذکر کے محفل اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے جب استغفار قبول ہو جاتا ہے اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اسے تقوی کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو صرف معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا آپ کا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے
اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے تو استغفار قبول ہونے کی تیسری واضح نشانی ہے۔ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ چوتھی نشانی توبہ کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار رد ہوتی جاتی ہے، اور آپ نے راتوں کی جاگ کر التجا کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ آیا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہے، جیسا آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس کی دعائیں فوراً یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعائیں مہینوں سالوں سے نامقبول ہو رہے تھے وہ اچانک سے پوری ہونے لگتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے اب اللہ قریب آ چکا ہے، جیسا کہ ہر دعا براہ راست سنی جا رہی ہو۔ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجا کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہے تو آپ کی التجا زیادہ مؤثر ہو چکی ہے، اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے، تو ایک مضبوط نشانی ہے اللہ نے آپ کو توبہ قبول کر لی۔ پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم ہو جانا، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، ہر کام رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانی۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص خلوص دل سے استغفار کرتا ہے، اس کی استغفار کو قبولیت اللہ دیتا ہے، تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھی وہ خود بخود بٹنے لگتی ہیں، پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ اس لیے ہوتا ہے گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں۔ استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے، یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک لیتا ہے۔ جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نے استغفار بعد محسوس کیا پہلے جو مشکلات آپ کو گھیرے ہوئے تھے وہ کم ہو گئی ہیں، تو آپ کے کام آسان ہونے لگتے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں وہی پریشانیاں برقرار دیکھتے ہیں تو شاید ابھی توبہ میں مزید اخلاص، مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کام کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو صرف آخرت کو سنوارتا ہے بلکہ دنیا کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے، اسے ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے آپ میں کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ دل شرمندگی سے بوجھل ہو رہا ہے، روح بے چینی ہو، اللہ کبھی بھی معاف کو آپ کو نہیں کرے گا۔ لیکن جان لیجئے اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور جب کوئی انسان گناہ کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اسے دھتکارتا نہیں بلکہ رحمت کے دروازے اور وسیع کر دیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو زمین آسمان کی وسعتوں کو بھر، لیکن اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، کوئی گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے، زبان پر استغفار ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، میرے بندے، تو نے آخر کار مجھے پہچان ہی لیا، تو میری واپس آ گیا، اور مجھے یہی تو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی محبوب ہے، وہ خود بخود فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، اگر کوئی مجرم معافی مانگنے آئے تو اسے شک کی نظر سے دیکھا جائے، یا سزا میں کمی تو مگر ماضی کا داغ باقی رہے۔ اللہ تو وہ ہیں جو معافی مانگنے والے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب بندہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس اللہ صرف یہ نہیں کہتا جب میں نے تجھے معاف کر دیا تھا، بلکہ وہ کہتا ہے، جانے میں تیرے گناہ بھی مٹا دیے، جو گناہ کیے تھے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ کی محبت کا کمال ہے، وہ صرف بخشش نہیں دیتا بلکہ عزت بھی عطا کر دیتا ہے، اور بندے کو پہلے سے زیادہ قریب کر لیتا ہے جو گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا۔ جب روتے ہوئے اللہ کے در پر آتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آ جائے تو پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان مایوس ہو سکتا ہے، معاشرہ اسے دھتکار سکتا ہے، لوگ اس کی ماضی کو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ شیطان چاہتا ہے انسان گناہوں کے بعد مایوس ہو جائے، سوچے اب کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اللہ قرآن میں صاف صاف کہتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بے شک بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جتنا کہ وہ مسافر خوش ہوتا ہے کہ اونٹنی گم ہو جائے پھر مل جائے، یعنی اللہ انتظار میں ہوتا ہے بندہ واپس آئے۔ جب وہ آ جاتا ہے اللہ اس سے اتنی خوشی سے معاف کر دیتے ہیں جسے کوئی مسافر اپنے گم شدہ زندگی کو دوبارہ پا لے۔ اور اگر آپ نے کبھی گناہ کیا، اب دل میں شرمندگی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تو جان لیجئے کہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس ایک بار سچے دل سے میرے طرف پلٹنا، میں تجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا۔ اللہ سے معافی مانگنے والے کبھی نامراد نہیں رہتے، وہ اللہ کی محبت میں لپٹے جاتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے سب سے خاص اور محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کرے اور ہم سب کو استغفار کرنے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔